أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد. أترفعكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ جس نے 900 زخم کھائے، اس سے بڑھ کر کون ہے؟ کربلا لے شہیدوں کے جس میں نبی ہے، خون خون نبی. دیکھ ذرا قاتل یہ پہچان، زیر خنجر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر نور ہے آل نبی، چھوٹے بڑے سب ایک ہے. ان میں کہیے تو اکبر کون ہے، ان میں اصغر کون ہے؟ کربلا والے شہید کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ قید خانے میں کیا ہندا نے بانوں سے سوال، نیزے پہ چھوٹا سا سر تھا، اس کی مادر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر قید یوں والے پیمبر ہے کہ کھلتا ہی نہیں. ان میں فضا کون ہے،
زہرا کی دختر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون؟ کہتی تھی زینب ہے روح فاطمہ بیووں کے ساتھ، ورنہ رونے والا اس زندان کے باہر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ جس نے 900 زخم کھائے اس سے بڑھ کر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ صلو علی محمد و علی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حسب معمول انشاءاللہ تعالی ہم نے جو اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اس عشرے کے درمیان انشاءاللہ تعالی ہر مجلس کے آغاز میں وہ کریں گے جو ہم نے امام نے سکھایا ہے، اس لیے صلوات کے بعد وہ کام کو ہم ساتھ میں مل کر انجام دیں گے. صلو علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسنت. اسلامیات دینیات کا یہ موضوع ہے، اور آپ نے اب تک یہ دیکھ لیا ہوگا کہ ہماری باتیں، ہم سب کی باتیں یہی ہے، گویا یوں سمجھا جائے، یوں کہا جائے کہ جیسے ہم ابھی مدرسے میں داخل ہوئے اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو جو ہم سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہی چیز کو ہم بڑے ہو کر انہی چیز کو ہم دہرا رہے ہیں. اسلامی اس لیے اسلامیات اور دینیات کا میں نے ٹائٹل دیا ہے. ساتھ میں مل کر ایسی چیزیں کہ جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے وہی چیزیں ہم بڑوں میں ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہماری اندر اب کمزور ہو چکی ہے. اس لیے ہم نے ساتھ میں مل کر یہ بیان کیا تھا نا کہ اے مسلمان، تو مسلمان ہے تو تیری زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ہونا چاہیے. ساتھ میں دوسری بار بیان کیا مسلمان تیری زندگی میں شب جمعرات کا لحاظ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے مسلمان ہوتے ہوئے تیری زندگی میں نماز جمعہ کا خیال ہونا چاہیے. اس کے بعد کل ہم نے ساتھ میں مل کر بیان کیا کہ مسلمان ہوتے ہوئے تو ہر روز ہر دن خدا کا حکم کو بجا لاتا ہے، اور سب سے بڑا حکم اگر خدا کا کوئی ہے تو وہ ہے نماز. اور نماز کا حکم کے ساتھ خدا نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر اس نماز کو 4 چاند دینا ہے تو نماز کو کوشش کرتے رہنا کہ جماعت کے ساتھ ادا کرو. یہ 4 چیزیں ہم نے آج تک بیان کر لی. چھوٹی سی چیز آخر میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم سب اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے خدا مجھے توفیق دے دے کہ میں اس پہ عمل کر لوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ان اللہ ليستحي من العبد اذا صلى في الجماعة ثم يسأله حاجة حتى ينصرف يقضيها. نبی کا قول ہے بے شک ان اللہ لیستحی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے بندے کے سامنے شرم آتی ہے جب وہ بندہ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اور نماز جماعت ادا کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں وہ دعا اپنی حاجت کو پیش کر دیتا ہے. خدا کو اس بات پہ شرم ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بندے کی نماز جماعت ختم ہو جائے اور وہ چل نکلے اور چلا جائے، اس سے پہلے میں اس کی حاجت کو قبول کر لوں.
ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جماعت سے فارغ ہو جائے. مجھے شرم آتی ہے کہ جب بندہ نماز جماعت کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے تو میں اللہ اس کی نماز جماعت سے فارغ ہونے کے بعد اس سے پہلے میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. ہر بار میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اے مسلمان، خداوند کریم نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے، کیا سبب بتائیں؟ کیا یاد ہے آپ کو؟ خدا نے مخلوق کیوں کیا تھا؟ کیا بولا تھا حدیث قدسی میں؟ نہیں، خدا نے کہا تھا کہ میں نے تم حضرات کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ میں تم سے فائدہ اٹھاؤں، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ حضرات مجھ سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فائدہ اٹھاؤ. اب اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز تیار کر دی ہے، ہر چیز فراہم کر لی ہے، تو پھر تعویذوں کے پیچھے کیوں جانا، مولویوں کے پیچھے کیوں جانا، پیروں کے پیچھے کیوں جانا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو ناقص بھیجا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ سب تیار نہیں کر لیا ہے؟ اب دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات اپنی حاجتوں کے لیے خدا نے ہمیں راستہ بیان کر دیا ہے، لیکن اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا. نماز جماعت میں بندہ جا اور وہاں جا کے اپنی دعا کو پیش کر. نماز جمعہ میں بندہ جا اور وہاں جا کے اپنی حاجت کو پیش کر. حاجتوں کی بات آئی، ایک اور حدیث بیان کر دوں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا قبول کرنے کے بہت سے اوقات کی باتیں ہمارے رسول اور انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نے بیان. ان میں سے ایک ہے کہ کہا بندہ جب نماز کے لیے تو کھڑا ہو جا اور اذان کے بعد جب اقامہ دی جاتی ہے نا، وہ اقامہ کے درمیان اگر تو خدا کے پاس تیری حاجت کو پیش کرے گا تو یہ عین وہ موقع ہے کہ جب خدا اپنی بندوں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو ایسے کتنے راستے ہیں، لیکن اسلامیات اور دینیات، چھوٹی چھوٹی بات جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے اس سے میں دور ہو چکا ہوں. آج 5ویں بات بیان کرنی ہے، لیکن اس 5ویں چیز کو بیان کرنے کے لیے کچھ احادیث کا میں سہارا لوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا بات ہونے والی ہے. پہلی حدیث صادق آل محمد امام جعفر الصادق آپ نے کہا لیس من شیعتنا، دوسری ایک حدیث میں لیس مننا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں 2-4 چیزیں آپ بیان کیجئے، ایسی کچھ حدیث جو آپ کو آتی ہو کہ لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. کون؟ کوئی ایک مثال کوئی بھی جو نماز کو ہلکا سمجھے. اور کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی؟ ایسا لگتا ہے کہ یہاں شادی شدہ حضرات بہت کم ہے. آپ کا نکاح جب پڑھا گیا تھا تب نبی کریم کی حدیث نہیں پڑھی گئی تھی جس میں نبی نے کہا تھا وہ ہم میں سے نہیں؟ کون سی تھی وہ؟ نبی کریم نے کہا تھا نا، آپ سب کا جو بھی شادی شدہ ہے اس کے نکاح میں ضرور یہ والی حدیث پڑھی گئی تھی کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے نکاح پڑھنے والے سے ہمیں کیا کام، وہاں سے بیوی جو ملے گی. نکاح پڑھنے والا اپنا کام کرے، کیا بولتا ہے کیا پڑھتا ہے ہمیں کیا اس سے لینا دینا. نبی نے کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے، جو بھی نکاح سے منہ پھیر لے وہ ہم میں سے نہیں. تو پہلی حدیث لیس من شیعتنا ایک. دوسری حدیث قدسی ہے، وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کذب من زعم انه يحبنی،
جھوٹا ہے وہ آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے خدا سے محبت کرتا ہے اور یہ کام نہ کرے. کون سا کام؟ اللہ عالم. تیسری حدیث صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. آپ نے کہا ما من عمل حسن يعمله العبد الا وثوابه في القرآن الا. کوئی بھی ایسا نیک کام نہیں، کوئی بھی ایسا اچھا کام نہیں، کوئی بھی عمل خیر ایسا نہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں انجام دے اور اس کا ثواب قرآن مجید میں نہ ہو سوائے ایک عمل، سوائے ایک عمل. ایسا کون سا عمل ہوگا کہ جس کا ثواب، جزا، اجر کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ وہ عمل تو ہے لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی جزا قرآن میں نہیں. یہ تین حدیثیں پڑھی نا میں نے. ایک لیس من شیعتنا، ایک جھوٹا ہے وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تیسری یہ والی پڑھی کہ کوئی ایسا نیک عمل نہیں کہ جو بندہ انجام دیتا ہے جس کا ثواب قرآن میں نہ ہو سوائے ایک عمل. اب اندازہ لگا لیجئے، ایسا کوئی عمل جس کے ثواب کا تذکرہ قرآن مجید میں نہ ہو لیکن عمل ہو، وہ عمل کیا مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا کہتے ہو آپ؟ کیا کہنا ہے آپ کا بھائی؟ اسلامیات دینیات میں کیا بیان کیا؟ بسم اللہ ہونی چاہیے، جمعرات ہونی چاہیے، نماز جمعہ ہونی چاہیے، نماز جماعت ہونی چاہیے. یہ والا عمل جس کے لیے امام کہہ رہا ہے کہ یہ اگر میرے شیعوں میں سے نہ، میرے شیعہ کے اندر نہیں تو وہ ہمارا شیعہ نہیں. جھوٹا ہے اگر یہ عمل اس کی زندگی میں نہیں اور اس کا ثواب کا تذکرہ قرآن میں نہیں، تو کہ یہ عمل جاننے کے لیے آپ کو نہیں سننا سننا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سن تو لوگے، عمل کرو گے انشاءاللہ. الہ آمین کسی کی سنائی نہیں دیتی. ہاں آواز بلند سے الہ آمین کیجئے. احسان ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک ایسا عمل، اور اسی لیے خدا نے کہا تھا سورہ رعد کی 11ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کی حالت کو نہ بدلے. تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. اسلامیات دینیات مسلمان ہوتے ہوئے یہ میری زندگی میں ہونا چاہیے. اور مسلمان کے آگے ہم تو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور چھٹی سرکار نے کہا یہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں. خدا نے کہا وہ جھوٹا ہے. ثواب کا کام ایسا ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے. کون سا کام ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث چھٹے امام نے کب کہی ہے؟ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور چھٹے امام نے یہ الفاظ کہے کہ کوئی بھی ایسا نیک عمل نہیں قرآن میں کہ جس کا ثواب لکھا گیا ہے سوائے ایک. قرآن مجید کی 2 آیت ہمارے سامنے آئی ہے. ارشاد رب العزت ہوا سورہ سجدہ، قرآن مجید کا 32واں سورہ، آیت کا نشان ہے 16 اور 17، چیپٹر 32 ورس نمبر 16 اینڈ 17. اس سے پہلے 15 والی آیت کو کچھ پتا ہے ہمیں؟ 15 والی آیت ہے وہ، یہ 32واں سورہ ہے. 15 والی آیت کوئی میرے سامنے قرآن پڑھے تو مجھے پتا ہو نا، قرآن کی باتیں کرے تو مجھے پتا ہو. پڑھیے گا مت عباس، پڑھیے گا مت، واجب سجدہ ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. میں آپ کو سجدے سے نہیں روک رہا ہوں لیکن بیان کر رہا ہوں. واجب سجدے کے بعد خدا نے کہا میرے بندے وہ ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
16ویں آیت عباس تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. یہ وہ خدا کے بندے ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ اپنے بستروں پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ کچھ دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، خدا کا ڈر بھی ہوتا ہے اور خدا سے امید بھی رکھتے ہیں، اور خدا نے ان کو جو بھی دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق عنایت کیا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو پتہ ہی نہیں کہ خداوند کریم نے ان لوگوں کے لیے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پوشیدہ رکھا ہے، اخفیہ چھپا کے رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، اور وہ پوشیدہ جزا اس کے عوض کے وہ جو کام کرتے تھے. کس کی بات ہو رہی ہوگی؟ بولیے بھائی، اب تو صاف ہو گئی آیت. ہاں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جس کے جزا کو چھپایا گیا ہے. جب رات کو بندہ اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں خوف کی نظر سے پلٹتا ہے اور امید کی نظر سے پلٹتا ہے، تو وہ کون بندہ ہوتا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. حدیث کو پورا پڑھتا ہوں. چھٹے امام نے کہا ما من عمل حسن يعمله العبد الا وثوابه في القرآن الا صلاة الليل. ہر عمل کا ثواب خدا نے بتا دیا ہے، وہ جنت ہے، وہ درجات ہے، وہ میوے ہے، وہ حورے ہے، وہ غلمان ہے، وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. ایک عمل ایسا ہے جس کا خدا نے اجر کو چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ یہ خدا کے لیے وہ کام ہے جو اتنا مرتبہ رکھتی ہے کہ خدا نے کہا میں تمہیں اس کا اجر ایسا ہے وہ بتاؤں گا ہی نہیں. تو بات آ گئی آپ کے سامنے. کس کی بات ہوگی آج؟ نماز شب کی، صلاۃ اللیل کی. بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک نماز ہوتی ہے جس کا نام نماز شب. ہم تو کیا، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی حکم دیا گیا ہے. پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی چیپٹر 17 ورس نمبر 79 اپنے حبیب کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے حبیب، رات کے کچھ حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، نیند میں سے اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کیا کر، نافلہ زیادہ کی نماز کو انجام دے تاکہ تجھے مقام محمود تک خدا پہنچائے. نبی کریم کو بھی یہ حکم ہے کہ رات کو اٹھا کرو، اور یہی نبی کریم دوسرا بھی حکم پڑھ دیتا ہوں، ایک صلاۃ پڑھے محمد وآل محمد پر. ہمارے نام کا ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، کون سا ہوگا بولیے کوئی؟ شاباش. اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم کو اتنا تو شعور ہے کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہمارے نام کا ایک اور بھی سورہ ہے قرآن میں، وہ ہے مومنون. لیکن شاید ابھی ہم مومنون نہیں بنے ہیں. اچھا کہ آپ نے انسان کا نام دیا. سورہ انسان قرآن مجید کا چیپٹر 76 ورس نمبر 26
اعلان رب العزت ہوا کس کو؟ اپنے حبیب کو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اے میرے حبیب رات کا کچھ حصہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں گر جا، اور رات کا کچھ حصہ، زیادہ تر حصہ، وَسَبِّحْ لَهُ لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات کے اندر اس کی تسبیح کر. آپ نے کچھ نوٹ کیا اس آیت میں؟ کچھ آپ کو عجیب نہیں لگا؟ میں آیت کو واپس پڑھتا ہوں اور غور سے سنیے گا. ارشاد رب العزت ہوا 76:26 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. کیا چیز آپ نے نوٹ کی؟ مجھے پتہ ہے آپ کو عربی نہیں آتی، لیکن پھر بھی بہرے تو ہو نہیں، یا ہے یا بہرے؟ تیسری بار پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. کیا سنائی دیتا ہے؟ ہاں آپ نے نوٹ کیا ایک ہی آیت میں خدا نے لیل کا لفظ 2 بار استعمال کیا. ایک ہی آیت میں. رات میں سجدہ کر اور رات کا زیادہ تر طولانی حصہ تسبیح کر. اس لیے آئی بات صلاۃ اللیل. اے مسلمان، نبی کو بھی کہا گیا ہے کہ تو نماز شب کو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں نا صلاۃ اللیل تھوڑا وہ ہوگا، نماز شب کو انجام دیا کر. یہاں تک کہ نبی کریم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کو بازو میں بٹھا کر کہا یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل. روایت میں بھی ایسے ہے، یہ نہیں کہ میں نے جان بوجھ کر 3 بار پڑھا، نہیں، نبی نے مولا کائنات علیہ السلام کے سامنے علی کو 3 بار کہا اے علی نماز شب پڑھو، اے علی نماز شب کا خیال رکھنا، اے علی نماز شب آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل. ہم علی والے ہیں نا. علی کو بھی کہا جاتا ہے کہ نماز شب کو مت چھوڑنا. یہ نماز شب اسلامیات اور دینیات کا حصہ ہے. آپ نے وہ پہلی حدیث سنی تھی، یاد ہے؟ اب آتے ہیں واپس گھوم کے. اب چھٹے امام نے کیا کہا تھا؟ پہلی حدیث میں نے پڑھی جو. آپ لوگ ڈر کیوں جاتے ہو بھائی؟ میں کوئی ہوں راکشس؟ یہ آپ کو پتا چلے کہ اتنے سالوں سے میں مجلس سنتا ہوں نا، کیسے سنتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں بات آپ کی کر رہا ہوں. آج آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے سالوں سے میں مجلس سنتا ہوں نا، میرے مجلس سننے کا انداز یہی ہے. کچھ پتا ہی نہیں مولوی کیا پڑھتا ہے. کون سی حدیث سے بات کو شروع کی تھی؟ نہیں، آج کے موضوع کے حساب سے ہاں نماز کو ہلکا سمجھے، وہ تو بات آئی نہیں آج. اچھی بات ہے، ایسے آپ کو اندازہ ہوتا جائے کہ شاباش. لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں. من لم یصلی صلاۃ اللیل، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں کہ جو نماز شب کو نہیں پڑھتا. کیا ہوگا بھائی؟ اب کیا ہوگا؟ مشکل میں آ گئے نا. وہ ہم میں سے نہیں. دوسری حدیث کون سی پڑھی تھی؟ حدیث قدسی. خدا نے کہا، جھوٹا ہے، کذبا من زعم انہ یحبنی فاذا جن علیہ اللیل نام عنی. جھوٹا ہے وہ آدمی کہ جو اعلان کرتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، جو سب کو کہتا ہے کہ میں میرے خدا سے محبت کرتا ہوں، اور جب رات ڈھلتی ہے، جب وہ بندہ رات کے اندھیروں میں
گھیر آ جاتا ہے، جن علیہ اللیل، اس کو رات آ کے گھیر لے، ایسے بولتے اردو میں، گجراتی بناتی گھیر لے، گھیری لے، اردو میں کیا بولیں گے؟ رات آ کے ایسے ہی بولتے، کور تو تھوڑی اردو میں، ہندی میں اردو میں وہی گھیری بولتے ہیں. مجھے تھوڑا شک تھا کہ یہ لفظ گجراتی کا نہ آ گیا ہو. صلو علی محمد و علی محمد. آ گیا، دوسرا لفظ آ گیا. جھوٹا ہے وہ آدمی کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب رات آتے ہی اس کے اندھیرے کے اندر بندے کو وہ لپیٹ لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، لپیٹ لے. جن علیہ اللیل، نہ مانی، وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن میری بارگاہ میں آنے کے بغیر سو جاتا ہے. جھوٹا ہے وہ. کیا ہوگا اب؟ کیسے کریں گے؟ اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اسلامیات، دینیات، زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار تو ہو تیری زندگی میں نماز شب. ایک بار تو ہو. ہماری زندگی کے اندر صبح سے شام تک خداوند کریم نے اس نماز شب میں کہا نا کہ اس کا اجر خدا نے نہیں بیان کیا. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورہ ہود کی 114 نمبر کی آیت ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 114. وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ مِن طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اے میرے حبیب، دین کے جو دونوں حد ہے نا، فاقم الصلاۃ طرف النہار، اس میں نماز کو قائم کر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ اس میں بھی نماز کو قائم کر. اور یاد رکھ، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے جو کام ہوتے ہیں وہ برائیوں کے کام کو دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، یہ بات ریمائنڈر ہے کس کے لیے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں اس کے لیے. یہ حسنات کی بات کیا ہے؟ تو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ وہ کون سے نیکی کے کام ہیں جو بندے کی برائیوں کو ہٹا دیتا ہے؟ تو امام نے کیا کہا؟ صلاۃ المؤمن باللیل تذہب بذنوبہ. دین کے وہ کام کے جو برائیوں کو ہٹا دیتا ہے، وہ کام وہ ہے کہ جب بندہ نماز شب کو پڑھتا ہے تو رات کی پڑھی ہوئی نماز بندے کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے. میں گنہگار، گناہ کا پتلا، خطا کار، خطا کا پتلا، کتنی کوتاہیاں میرے سے ہوتی ہے، کتنے گناہ میرے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کا ثواب قرآن میں خدا بند کریم نے نہیں ڈالا، اور اسی امام نے ہمیں بتایا یہ کام کیا کرو، تمہارے دین کے جو گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے. نماز شب اب کیسے کیا جائے؟ ہمارے ساتھ یہ سب واقعات ہوئے اس لیے بیان کرتے ہیں. نماز شب جب اس کی بات آتی ہے تو مولا نے کہا ہے کہ ان الکذب لیحرم بہا صلاۃ اللیل. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے نماز شب چھوٹ جاتی ہے. فقط جھوٹ بولنے سے فَيُحْرَمُ بِهَا صَلَاةَ اللَّيْلِ. میرے ساتھ ایک جگہ پر ہوا یہ، وہیں پر بھی موضوع ماہ رمضان المبارک تھا، اور ماہ رمضان المبارک میں تو نماز شب کی بات تو ہونی چاہیے.
لازم ہے. احسنت. مجلس ختم ہو گئی. ایک خدا کا بندہ چائے پیتے پیتے میرے پاس آیا. کہا مولانا یہ حدیث آپ نے آج جو بیان کی کہ جھوٹ بولنے والے کو نماز شب نصیب نہیں ہوتی ہے, اس سے چھوٹ جاتی ہے. کہا مولانا میں کیا کروں. ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کی ایک بھی نماز شب چھٹتی نہیں, لیکن دن میں اگر 50 جھوٹ نہ بولے تو اس کی سانس رک جاتی ہے. ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جس کی نماز شب جاتی ہی نہیں اور دین میں 50 جھوٹ نہ بولے تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا. تب سمجھ نہیں ہوتی یہ امام نے کیا کہا ہے. اور یہ آدمی کو دیکھتا ہوں جو صبح شام جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے. تو میں نے کہا اس میں ایک لفظ ایک حرف کا مسئلہ ہے, بس فقط ایک حرف کا مسئلہ. کہا کیا مولانا. کہا ہمارے دین, میں نے کہا ہمارے دین میں عربی زبان میں 2 لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے عادت. وہ عبادت میں سے حرف با کو نکال دو تو وہ ہو جائے کیا, عادت. اب اگر کوئی ہر روز نماز شب کو پڑھتا ہے, اللہ نہ کرے فقط اس کی عادت بن چکی ہے, وہ عبادت نہیں رہی. نماز شب اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے لیے خدا سے جڑ جائے. اس لیے خداوند کریم نے اپنے حبیب کو بار بار, جتنی آیتیں بھی میں نے پڑھی دیکھیے اس میں نوٹ کیجئے, 1779 کیا کہا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, خدا کے لیے. اساں یبقى ربک, تیرا پروردگار, وہ خدا کے لیے. دوسری آیت میں نے پڑھی 76:26, وہاں بھی کیا تھا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, اس کے لیے سجدہ کر. اب تیسرا بھی پڑھ دیتا ہوں. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, ہمارے یہاں وہ قوالیوں میں بہت آتا ہے, کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام, تم پہ لاکھوں سلام. سنا ہے وہ کالی کملے والے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ چیپٹر 73 ورس نمبر 1 2 3 4 5 اعلان رب العزت ہوا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے پردے والے رات کو اٹھ, تھوڑے سے حصے کے لیے اٹھ. خداوند کریم نے ہر بار جب نماز شب کی بات کی ہے تو وہ نماز شب خدا کے لیے ہونی چاہیے, واہ کے لیے نہیں. تو نماز شب اگر عادت بن چکی تو مشکل ہے, لیکن مسلمان اسلامیات اور دینیات تیری زندگی میں نماز شب کا ہونا ضروری ہے. اوپر سے تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے, چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام, آپ نے کہا تھا لیسا من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل, جو نماز شب کو انجام نہیں دیتا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. نماز شب اتنی مہم ہے کہ میری زندگی کا یہ ایک حصہ ہو جانا چاہیے. خدا نے بار بار ہمیں سمجھایا نا, الگ الگ طرح سے ہمیں سمجھایا. آپ کو پتہ ہے کیا کرے, نبی کریم کے پاس جبرائیل امین آئے اور نبی کریم نے کہا لا یزال
جبرائیل یوصینی بصلاۃ اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لن یناموا. اتنی بار جبرائیل امین میرے پاس آ کے نماز شب کی وصیت کی ہے. نبی کہتے ہیں اتنی بار جبرائیل میرے پاس آ کے نماز شب کی تلقین کی ہے, وصیت کی ہے, کہ میں سمجھنے لگا تھا, میں سوچنے لگا تھا کہ میری امت کے جو اچھے لوگ ہیں نا وہ کبھی رات کو نہیں سوئیں گے. خیار امتی لن یناموا, وہ کبھی نہیں سوئیں گے. اب سوال اٹھتا ہے نا, ایک میں سوال کرتا ہوں لیکن آپ کو حکم ہے میرا, میں کوئی آپ کا باپ نہیں, آپ کا باس نہیں, لیکن یہ بولنے کا انداز ہے. ایک میں سوال آپ سے کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ہاتھ اونچا نہ کرے. میں فقط سوال کر لوں گا, آپ سن لیجئے گا, اور اس کے لیے برداشت کی ضرورت ہے. اس لیے صلوات کا سہارا لیتے ہیں. صلو علی محمد وعلی محمد. یہاں آپ جتنے لوگ ہیں اس میں ایسا کوئی ہے حاضر یہاں ماشاء اللہ تعالی کہ جس نے ابھی تک کبھی بھی نماز شب کو نہ پڑھا ہو؟ کسی کو ہاتھ اونچا نہیں کرنے کا, فقط سوال ہے. اور ایسے لوگ تاریخ کے اندر گزرے ہیں جن کو نماز شب ہماری زبان میں نصیب ہی نہیں ہوتی, نماز شب کی توفیق ہی نہیں ملتی. ہے ایسے لوگ. ایک شخص مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. کہ مولا یہ میری زبان میں جب بھی نماز شب کا ارادہ کرتا ہوں, صلاۃ اللیل کا ارادہ کرتا ہوں, کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتا ہے, اور آج بھی آئے گا. میں ابھی آپ کو 100% کہتا ہوں کہ آج کی مجلس سننے کے بعد آپ نہیں تو باہر سننے والے, یہ باہر سننے والے نہیں تو ٹی وی پہ سننے والے, کوئی ایک نہ ایک ایسا آدمی ہوگا یا کوئی ماں بہن ہوگی کہ جو نیت کرے گی مجلس کے دوران, جیسے ابھی کہ آجے تو پڑوی છે, آجے پڑھی જ નાખો, ધમ ધોકાર ધક્કા દઈને આજે તો પડી જ નાખો, હા આજે તો પડી જ નાખો, نیت کرے گی. لیکن جب یہاں سے نکلے گا نا, مجلس ختم ہو جائے گی, پھر ایسے ہوگا, بہت کھا لیا ہے, چل کل کے اوپر رکھتے ہیں. یہ آج ہوگا. میں کوئی نبی نہیں, علم غیب والا نہیں, یہ آج ہوگا. میرے ساتھ ہوا ہے. کہنے والے آئے, مولانا آپ نے نماز شب کی مجلس پڑھی, میں نے نیت باندھی, کیا کروں, گھر گیا چھوٹ گئی. آیا مولا نماز شب نصیب ہوتی نہیں, کوئی نہ کوئی گڑبڑ بیچ میں آ جاتی ہے, یا گھر والی آ جاتی ہے, یا گھر والا آ جاتا ہے, یا یہ بچے لوگ آ جاتے ہیں, یا کام دھندے والے آ جاتے ہیں, یا نوکر چاکر آ جاتے ہیں, یا پڑوس والے آ جاتے ہیں, یا گاڑی پھٹ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے رکاوٹ ہو جاتی ہے, نصیب ہی نہیں ہوتی نماز شب. مولا کائنات نے کہا انت رجل قد قیدتک ذنوبک, تو ایسا آدمی ہے جو اپنے گناہوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ لیا ہے, باندھ دیا ہے. اب سوچ لے مسلمان, نماز شب مسلمان کی زندگی کا حصہ تو ہونا چاہیے, لیکن نہیں پڑھ پاتا. ہمیں مولا نے علاج دے دیا. کیا سوچ, ایسا تو نہیں کہ تو گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ تجھے یہ نماز شب نصیب ہوتی ہی نہیں. اتنی ہی بات ہے نہیں. جو نبی کے آس پاس رہتے ہیں نا, معصوم نہ ہوتے ہوئے, اہل بیت کا حصہ نہ ہوتے ہوئے,
پھر بھی نبی کہے کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے. کون؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی کے پاس ایک بندہ آیا, فرمایا یا سلمان لا اقوى على صلاة اللیل. سلمان, نماز شب نہیں پڑھی جاتی, ہماری زبان میں نصیب ہی نہیں ہوتی, توفیق ہی نہیں ہوتی, پڑھ ہی نہیں سکتا, ارادہ کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ بیچ میں لا اقوى على صلاة اللیل. سلمان جس گھرانے کے اندر گھومتے پھرتے تھے نبی کے ساتھ, علی کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ, اس سلمان کا جواب سنیے. آنے والے کو جواب میں کہا لا تحسب النہار, دین میں گناہ نہ کر, بس دین میں گناہ نہ کر, پھر دیکھ نماز شب کیسے نصیب ہوتی ہے. گناہ نہ کر. آپ کو یاد ہے وہ والی روایت کل جو پڑھی تھی کہ بسم اللہ جس کی عادت ہو جائے گی پھر قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو کھولے گا, پھر کیا کرے گا؟ بولو بولو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, پھر کیا ہوگا؟ ہاں, اس کے سارے گناہ جو نامہ اعمال میں ہے وہ مٹ جائے گا. پھر ہم نے بیان کیا تھا سوائے حق الناس. اور حق الناس سے ہم کو یہ کہ حق الناس یعنی بس روپیہ, پیسے, ڈالرز. حق الناس فقط یہ نہیں, حق الناس میں حقوق الناس بھی ہے. بیوی کا حق, ماں کا حق, باپ کا حق, اولاد کا حق, پڑوسی کا حق, نوکر کا حق, انسان کا حق, یہ ایک کے بعد ایک. یہ سب معاف نہیں ہوگا. فقط پیسہ ہڑپ کر جانا وہی نہیں. تو سلمان نے کیا کہا؟ نماز شب تجھے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, ایک کام کر لے, ایک کام, لا تعصب النہار, دین کے درمیان نافرمانی کا کوئی کام نہ کرو, تو پھر دیکھیے گا نماز شب خود بخود زندگی کا حصہ بن جائے گی. اب دیکھیے نماز شب رات کی بات آئی ہے, لیکن الحمدللہ تعالی ہماری شریعت اتنی آسان ہے, بہت آسان شریعت ہے. ہمارے خدا اس کو حفظ و امان میں رکھے تقریباً سب مرجع بھی, آغا سستانی دامت ظلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز مغربین یعنی مغرب و عشاء ختم کر لو, اس کے فوراً بعد نماز شب کو پڑھ سکتے ہو. کوئی حرج نہیں کہ رات کو 2 بجے اٹھو, 3 بجے اٹھو, 4 بجے اٹھو, وہ تو نور علی نور ہوگی. لیکن نماز شب عشاء کے بعد فوراً ادا کر سکتے ہو. میں کہتا ہوں, میرا اس دفعہ میں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا یہ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا, لیکن نماز شب کی مشابہت ایک نماز آئی ہے جس کے لیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابوں کو کہا لا یبیتن احدکم وعلیہ الوتر, لا یبیتن احدکم وعلیہ الوتر. اے میرے پیارے صحابیوں, تم میں سے کوئی بھی سونے نہ جائے جب تک کہ اس کے گلے پہ وتر کی نماز باقی ہو. کبھی سونے مت جانا جب تک صلاۃ الوتر کو انجام نہ دے دو. تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کون سے وتر کی بات کرتے ہو؟ نماز شب میں آپ کو پتا ہے کہ ایک رکعت وہ ہے جس کا نام ہے صلاۃ الوتر. اب جو پڑھتا ہی نہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وتر کوئی چیز ہوتی ہے, کسی چڑیے کا نام ہے, کوئی جانور کا نام ہے, یا کوئی اسلحہ کا نام ہے وتر. تو نبی کریم نے کہا میں وہ والی وتر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نماز عشاء کی جو نافلہ نماز ہے 2 رکعت جو بیٹھ کے انجام دینے کی ہے.
کہ تم میں سے کوئی سونے نہ جائے جب تک اس دو بیٹھی بیٹھی پڑی ہوئی نماز عشاء کی جو نافلہ 2 رکعت ہے اس کو انجام نہ دے دے. لا یبیتن احدکم علیہ الوتر، کسی کو حق نہیں کہ وہ سونے جائے جب تک یہ نماز کو انجام نہ دے دے. یہ ہے ہمارا دین. اسلامیات، دینیات ہم کس میں پڑے ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جو ضروری ہوتے ہی نہیں اور جو ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے. لیکن خبردار یہ ابھی جو پڑھا نماز شب کا، یہ مستحب نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، یہ واجب نماز نہیں، سنت ہے. ایسا نہ ہو کہ سنت کے پیچھے واجب چھوٹ جائے. میں تو کہہ لو چل آج تو پڑھنی ہے لیکن صبح کی نماز غائب، کیونکہ عادت تو ہے نہیں پڑھنے کی. آج جوش میں مولانا کی مجلس سن کے میں پڑھی ڈالتا ہوں نماز کو، یہ الارم وہ الارم بیوی کا الارم سب الارم رکھ کے اٹھ گیا، پھر نیند پوری نہیں ہوئی، صبح کی نماز گئی. واجب نماز الگ، سنت نماز الگ. اب سنیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة الفریضہ تعدل 20 حجہ، تعدل 20 حجہ وكل حجة تعدل بیت ملئ الذهب تتصدق به حتى يفرغ. یاد رکھنا واجب نماز، فریضہ نماز جو ہوتی ہے نا وہ 20 مستحب حجوں سے زیادہ ضروری واجب نماز ہے. اور ہر حج اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا گھر ہو کہ جو پورا سونے کا بنا ہو اور جس کو تم اللہ کی راہ میں دے دو. اس سے بڑھ کر ایک حج ہے اور نماز اس سے بڑھ کر 20 حج ہے، واجب نماز. تو مسلمان، کربلا کا ہم نے زندگی بھر واقعہ سنا ہے. کہیں واندو تھے نہیں، صلو علی محمد وعلی محمد. شب عاشور کو اب ہم سنتے نہیں مصائب کے اندر، تاریخ کے اندر، کہ رات کا سناٹا جب تھا کربلا کے اندر تو لوگوں کو عبادت کی آوازیں کان میں آتی تھی. کیا کرتے تھے لوگ؟ یہی نماز شب. جناب زینب کا جب آئے گی بات تب کریں گے انشاءاللہ. خیمے جل چکے ہیں لیکن نماز شب زینب علیہ السلام کی نہیں جاتی. قید کے اندر ہے بی بی علیہ السلام، وہاں پر بھی نماز شب نہیں چھٹتی. آج ایک ایسے بندے کا تذکرہ کرنا ہے، سب جانتے ہیں، اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. اس کا تذکرہ آیا کیسے؟ یہ راتوں کو جو نماز شب پڑھنے والے لوگ ہیں، اور وہ ممبر سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب خیموں کے اندر حسین ابتدائی محرم سے کربلا میں آ چکے ہیں اور کانوں میں لشکر در لشکر دشمنوں کی آواز آ رہی تھی، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جناب زینب نے اپنے ماجا سے کہا بھیا حسین سب کے لیے مددگار آتے ہیں، ہمارا کیا کوئی مددگار نہیں ہو؟ حسین نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا نا. کیا بیان کروں، بہت اب وقت میں گنجائش نہیں، کیا بیان کروں. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خط لکھ کر حسین کو بلایا تھا، لیکن سب نے حسین کو چھوڑ دیا. خط لکھنے والوں نے
اور یہاں ایک ایسا فرد ہے کہ جس کو خود حسین خط لکھ رہا ہے. کون؟ حبیب ابن مظاہر. کوفے کے اندر حبیب ابن مظاہر دسترخوان کے اوپر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے. اچانک کیا ہوا آپ نے سنا ہے نا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی حلق میں لقمہ اٹک گیا. اتنی دیر میں دق الباب ہوا. پوچھا کون؟ وہاں سے جواب آیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا ہوں. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، دروازے کے پاس گئے، خط حسین کو لیا. میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا، لیکن اتنا تصور سے کہہ سکتا ہوں کہ جب حبیب واپس میز پہ بیٹھے نا تو رو رہے تھے، اور اہلیہ نے پوچھا کہ اے میرے والی کیا ماجرا ہے؟ کہا کچھ خاص نہیں. کہیں کیوں رو رہے ہو؟ میں کہتا ہوں جب حسین کا خط حبیب نے پڑھا ہوگا نا تو چوما ہوگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا بی بی کیا بیان کروں، زہرا کا لال دشمنوں کے نرگے میں گھیر گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جاؤ حبیب. تو بی بی نے پوچھا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا سوچتا ہوں تیرا کیا ہوگا. بی بی نے کہا حبیب اگر تو جانا نہیں چاہتا تو میں زہرا کے لال کی نصرت کے لیے چلی جاؤں گی. بس حبیب نے کہا اے میری بی بی میں فقط امتحان لے رہا تھا. اپنے غلام کو کہا میری سواری کو تیار کر، کوفے کے حالات بہت خطرناک ہے، تو کوفے کے در و دیوار سے باہر نکل جا، تھوڑی دیر میں میں آؤں گا. ارباب منبر سے آپ نے سنا ہے، آپ کو پتہ ہے جب حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو مجھے وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے نبی کریم کا. کون سا ایسا واقعہ بنا ہے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر جب نبی کریم حسن و حسین کو میدان میں کھیلنے کے لیے لے جاتے تھے تو ایک ہی کہیں نہ کہیں مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی بچے کو لے کر نبی کریم اپنے گود میں بٹھاتے تھے اور پیار کرتے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سا ایسا بچہ ہے جس کو آپ بار بار پیار کرتے ہو؟ کہا آپ اس کو جانتے نہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہے. اس کو پیار اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ جب جب وہ میرے حسین کے پیچھے دوڑتا ہے نا تو حسین کے قدموں کی خاک اپنے سر پہ رکھتا ہے. یہ حبیب ابن مظاہر میرے حسین سے خوب محبت کرتا ہے. یہ بچپن کا صحابی ہے، بچپن کا حسین کا دوست ہے. آج حسین نے اس کو بلایا. عزادارو حبیب جب فارغ ہو گئے، اب جہاں پر غلام کو بھیجا تھا نا وہاں تھوڑی دیر سے پہنچا، لیکن کان پھٹ گئے حبیب کو. کیا سنا؟ غلام وہ جانور کو کہہ رہا ہے اے جانور میرا مالک تو نہیں آ رہا نا، اور زہرا کا لال وہاں اکیلا تنہا ہے، میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب آئے سن لیا، کہا پروردگار میرا آقا اتنا غریب ہو گیا کہ غلام اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حبیب نے کہا اے میرے غلام آج کے بعد نہ میں آقا رہا نہ تو میرا غلام رہا، ہم ساتھ میں مل کر کربلا کی طرف جائیں گے. عزادارو حبیب نکلے، کربلا کے اندر آئے، تکبیر کی آوازیں آئی، زینب کے کانوں میں پہنچی. پوچھا گیا کیا ماجرا ہے؟ کہا بی بی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ چکا ہے. زینب نے کہا حبیب کو میرا سلام بھیجو، اگر ہو سکے تو یہاں خیمے کی طرف آئے. عزادارو سلام سننا تھا. حبیب نے کہا کیا ہو گیا؟ اب شہزادی غلام کو سلام بھیجتی ہے. آئے حبیب خیمے کے نزدیک اور کہا بی بی حکم کرو. جناب زینب نے کہا حبیب تجھ سے ایک سفارش ہے، حبیب تو اتنی ضمانت دے دے کہ یہ میری چادر جو ہے نا وہ صحیح سلامت رہے گی. حبیب نے کہا بی بی جب تک دم میں دم ہے حبیب آپ کی چادر کا خیال رکھے گا. لیکن یہ نہ ہو سکا نا. کیوں؟ عصر عاشور سے پہلے، ظہرین سے پہلے جب نماز کا وقت آنے والا تھا نا تو فوج اشکیامہ سے آواز آئی
کہ حسینیوں تم نماز نہیں پڑھنا، تمہاری نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ حبیب جلال میں آئے اور کہا رسول کے نواسے کی نماز کوئی قیمت بغیر کی اور آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ حبیب نے کہا مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو، عزادارو میں یہ پڑھ چکا ہوں۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، حبیب وہ واحد شہید ہے کربلا میں، اور حسین مظلوم جس کا سر شام غریبہ سے پہلے قلم کیا گیا ہے۔ حبیب گئے میدان میں، شہید ہو گئے، پورا قافلہ اسیر ہو گیا۔ ایک مقام وہ آیا کہ جب یہ قافلہ کوفے کی طرف نکلا تھا، کوفے کے اندر جب داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہاں ایک آگے آگے گھوڑے سوار ہے جس کے پاس حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ وہاں کونے میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، آپ کو پتا ہے کون ہے؟ یہ جناب قاسم ہے، جو حبیب کا چھوٹا بچہ ہے۔ وہ ظالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے شیخ میں اس کا وارث ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا یہ جس کا سر ہے نا، میں اس کا چھوٹا بیٹا ہوں، میں تجھے انعام دوں گا۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر دے دے۔ ظالم نے پیسوں کی لالچ میں بچے کے آنگن میں باپ کا سر دے دیا۔ میں کہوں گا قاسم کتنے خوش نصیب ہو، بابا کا سر آگوش میں آ گیا۔ ارے ہائے حسین کی چھوٹی سکینہ، ارے جب بابا کا سر کو طلب کرتی تھی ظالمیں تماچے مارتے تھے، گوشوارے کو چھینا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جب بابا کا سر قید خانے میں بیٹی سکینہ کے پاس آیا، ارے سکینہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره ماتم حسين